حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا، قرآن کریم میں ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت 12۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت الفی امور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جس کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری نصیحتیں فرمائی ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو کہ یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم فراموش کر دو، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بالحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو کہ جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر میدا کھانے سے بڑھ جائے تو دماغ سو جاتا ہے، بے زباں اعضائے جسمانی خدا کی عبادت اور ریاضت سے قاضی ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ اے شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ معروف مسلمی نامی کتاب میں درج ہے کہ حکیم لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانی شروع کر دی۔ حکیم لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز کیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اب میں بھی کھا کر دیکھوں کہ یہ کتنا میٹھا ہے، جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے تھے۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور کھانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ یہ کیسے کھا رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے بہت اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر اس سے ایک دن کوئی کڑوی چیز ملے تو میں اس سے انکار کر دوں۔ اے دوست، اس بات کے لطف نے یہ تربوز آپ کے ہاتھوں سے آیا ہے، اس نے اس کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا ہے۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، چنانچہ اگر انسان کو کچھ تکلیف ملے تو فوراً ناشکرہ بن کر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور ماہرین نے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرحال اہل عرب ان کے حالات و خاندان و نسب سے متعلق اختلاف کے باوجود لقمان یا حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے تھے، اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو
قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عہد ثانیہ میں ایک نیک بادشاہ گزارا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے مصنف مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے، لیکن بیشتر علماء سیر ابن اسحاق کے اس قول سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کتب کے مطابق وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ، ہونٹ موٹے اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر وہ بلا کے نیک، عابد و زاہد، صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ تاریخ بن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ البتہ سعید بن مسیب کے بقول لقمان مصر سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ نے انہیں اگرچہ نبوت عطا نہیں کی تھی مگر حکمت اور دانائی سے وافر حصہ دیا تھا۔ عبد الرحمن بن حملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی عبیدہ کی نسل سے تھے اور غلام نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ وہب بن منبع کا کہنا ہے کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو حکمت اس کے بھائی لقمان کو ملی اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 انسانوں کے برابر اور ایک وہاسا کے عطا فرمایا تھا اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ وہب یہ بھی کہتے ہیں کہ لقمان بن عاد کا نسب ملتات بن سلک بن وائل بن حمیر تھا اور وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں۔ عرض قرآن کے مذہب بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہیں اور عہد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں بہت بڑے حکیم و دانا تھے، اور اب میں لقمان کے نام سے جو ضعیف منسوب ہے وہ انہی لقمان عاد کا تھا۔ قصص القرآن میں سورہ لقمان کی آیت 12 تا 19 کا ترجمہ درج ہے۔ اس کے مطابق لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں ان باتوں پر زور دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ذرا غرور منہ موڑ لیا جائے اور نہ خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں میانہ روی قائم رہنی چاہیے اور آواز گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کراہت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ قصص القرآن کے مصنف کہتے ہیں کہ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادے کو یہ نصیحت نہ کرتے، اس لیے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شہی، کرختگی اور خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہ اور شہزادوں، متمول و صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس امر سے بھی اتفاق کیا ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ عہد ثانیہ کے پیغمبر حضرت ہود کے پیور تھے۔ وہ حبشی الاصل نہیں بلکہ عربی النسل تھے۔ یہ قصہ ذوالفقار عرشہ گیلانی کی کتاب قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔